السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے پارے 15 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ انتہائی برا کام ہے اور انتہائی برا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا ہے اسی وقت سے اسلام دشمن طاقتیں بلکہ انسانوں کے دشمن طاقتیں ہیں جو ہر موقع پر ایسے ایام کو متعین کر دیتے ہیں کہ اس ایک دن میں محبت کا اظہار کر دیا جائے، چاہے وہ محبت والدین کے ذریعے سے ہو۔ ایک دن مدرس ڈے منا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سال بھر کی اب چھٹی ہو چکی ہے، ایک دن فادر ڈے منا کر باپ سے محبت کا اظہار کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب باقی ایام میں باپ سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ٹیچرز ڈے منا کر اپنے ٹیچر سے محبت کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی عظمت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں سال کے 365 دن مدر ڈے ہے، یعنی پورے سال بھر میں ماں کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، باپ کے مقام کا خیال رکھنا ہے، اساتذہ کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اسلام میں کوئی دن متعین نہیں ہے، ہر دن عبادت کا دن ہے، ہر دن صراط مستقیم پر چلنے کا دن ہے۔ جہاں اسلام دشمن طاقتوں نے، انسانوں کے دشمنوں نے اس طرح کے ایام بنائے، وہیں پر گزشتہ کئی سالوں سے ایک انتہائی عالمی بے حیائی کا دن 14 فروری کو منایا جا رہا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے یا اردو میں یوم عاشقاں بولا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر صرف ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ویلنٹائن ڈے یا یوم عاشقاں، اس کا آغاز ایک زناکاری اور بدکاری کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بات ملتی ہے 17ویں صدی میں، یعنی 17 سنچری میں ایک جو ہے ویلنٹائن نامی ایک راہب جو عیسائی فادر ہوا کرتا ہے، اس کا تعلق کسی راہبہ سے یعنی کسی نن سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق راہب شادی نہیں کر سکتا، تو لہذا اس نے اپنی اس راہبہ سے ناجائز تعلق کو بنانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی گڑی اور اس کو یوں کہا کہ مجھے خواب میں آ کر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے 14 فروری کو تم اور میں مل کر اپنے جسمانی خواہش کو، فزیکل ریلیشن کو قائم کرتے ہیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے اس راہبہ کو غلط راستے پر ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ زناکاری کا کام کیا، اور جب بعد میں بادشاہ وقت کو ملک روم کے پتہ چلا تو اس نے سزا کے طور پر اس راہب اور راہبہ کو موت کے گھاٹ اتارا، انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ یہ بات آئی اور ختم ہو گئی، لیکن جو منچلے قسم کے نوجوان ہیں، جو آوارہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس کی وفات کو یوم عاشقاں کے طور پر منانا شروع کیا، ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانا شروع کیا، جو کہ ایک بے حیائی کے کام کی وجہ سے مار دیا گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے پروان چڑھاتے ہوئے دنیا بھر میں بے حیائی کو عام کیا گیا۔ محترم ناظرین، اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عزت و عصمت کو خطرہ ہے تو وہ ہماری نوجوان بچیاں ہیں، جو بچوں کے چھوٹی سی باتوں میں آ کر، ان کے بہکاوے میں آ کر، ان کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ الفاظ کے ذریعے سے، ایکشن کے ذریعے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت سچی ہوگی، اور پھر ایک اجنبی مرد کو اپنی عزت حوالے کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا محبت ایک دن کی محبت ہوتی ہے؟ اگر حقیقت میں کسی کو کسی سے محبت ہے تو اسلام نے اس کا جائز راستہ نکاح کی شکل میں رکھا ہے۔ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے اللہ نے نکاح کی عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو لہذا ہمیں نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ اجنبی مرد ہو یا اجنبی عورت ہو، اس طرح جھوٹی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کی عزتوں اور عصمتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی اور المیہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، خاص کر ایک ایسے زمانے میں جبکہ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، ہومیو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی کی اجازت دی جا رہی ہے، ایک ایسے دور میں جس پہ ٹرانسجنڈر ہو رہا ہے، بچے اور بچیاں اپنے جنسیت کو اور اپنے جینڈر کو تبدیل کرتے ہوئے لڑکا کو لڑکی بننے کی خواہش ہو رہی ہے تو لڑکیوں کو لڑکا بننے کی خواہش ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو فطرت کے خلاف بغاوت ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی کام ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، غیظ و غضب کا لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ حالانکہ ترکی میں جو زلزلہ آیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ترکی کے لوگ گنہگار ہوں یا ملک شام کے لوگ گنہگار ہوں اور بقیہ ساری دنیا کے لوگ پاک باز ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو مثال بنا کر دوسروں کی عبرت کا سامان بناتے ہیں تاکہ پوری دنیا الٹ ہو جائے اور فطرت سے بغاوت کرنا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا چھوڑ دے۔ تو لہذا ہمیں 14 فروری کو یوم بے حیائی کے بجائے یوم حیا منانا چاہیے۔ اگر حقیقت میں کسی سے محبت ہے تو اپنے والدین سے بات کر کے نکاح کے پاکیزہ نظام کو لاگو اور اختیار کرنا چاہیے، اور اگر صرف جھوٹی محبتیں ہیں تو نکاح کی بات چیت سے ہی پتہ چلے گا کہ سامنے والا ہمیں استعمال کر رہا ہے یا
حقیقت میں وہ ہم کو چاہتا ہے، تو اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ایک بار عزت لڑکی کی ہو یا لڑکے کی ہو چلے جاتی ہے تو دوبارہ عزت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم حیا کے ساتھ، ہم عصمت اور پاک بازی کے ساتھ اپنے زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔